نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 20ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین محترم، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے قریش کی جانب سے، کفار کی جانب سے مہاذرائی کا سلسلہ اپنایا گیا، اور ان چاروں صورتوں میں ناکامی کے بعد جب انہوں نے کمیٹی تشکیل دی، یعنی اب کفار اور قریش کے یہ تمام تر 25 سرداروں نے مل کے ایک کمیٹی تشکیل دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے باقاعدہ قرارداد منظور کی اور اس کمیٹی کی سربراہی ابو لہب کر رہے ہیں۔ ابو لہب وہی شخص ہے جس نے بنی ہاشم کی ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی تبلیغ کا سب سے پہلا مخالف یہی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جب کوہ صفا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی تبلیغ کا اعلان کیا، تو یہی وہ شخص، یہی وہ گستاخ رسول ابو لہب ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر بھی اٹھایا تھا۔ اور اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد بھی فرمایا اپنے قرآن کریم میں کہ یہ غارت ہو اور اس پر لعنت ہو۔ اسی ابو لہب کو بڑی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا کہ یہ خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے، بنی ہاشم سے، اور ساتھ ہی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے تک کی بھی نوبت آئے تو خاندان کا ایک فرد ہمارے ساتھ موجود ہوگا کہ کل کو ان تمام تر قریش کے سرداروں کو برا نہ سمجھا جائے۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، آپ کے جان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا۔ اس قسط میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب کفار کی جانب سے کس قسم کے ظلم و ستم کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہی ابو لہب، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی ہے، رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا ہے، اور چونکہ عرب کے اندر یہ معاملہ رہتا تھا کہ جب بیٹیاں جوان ہونے لگتی تھیں تو ان کی بڑی جلدی شادی ہو جایا کرتی تھی، اور خاندان کے وہ لوگ جو لڑکے جوان ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں ان سے رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جاتا تھا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، اور ان دونوں بیٹوں کا نام عتبہ اور عتیبہ تھا۔ عتبہ اور عتیبہ کی شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے ہوئیں جن کا نام رقیہ اور ام کلثوم ہے۔ ابو لہب نے سب سے پہلے آپ کی ان دونوں بیٹیوں کو، حضرت ام رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو طلاق دلوائی۔ ایک باپ بن کے سوچئے کہ کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ کسی گھرانے میں بیٹیاں بیاہ کر گئی ہوں اور اس گھرانے کے لوگ آپ کے اس حد تک مخالفت میں آ گئے ہوں کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ دراصل یہ طلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ بڑھانے کے لیے تھی کہ اگر آپ اپنے دین کی تبلیغ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو دیکھیے آپ کی بیٹیوں کا گھر بچ جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی تبلیغ میں اور اللہ کے دین کے اس کام میں، جو کہ ایک جہاد ہے، اس جہاد مسلسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ہی ذات نہیں بلکہ اپنی خاندان کے افراد کی ذات کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ گویا کہ عتبہ اور عتیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے جن کا نام عبداللہ تھا، بیماری کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹوں میں کوئی بھی لڑکا نہیں بچا، کیونکہ اس سے قبل آپ کے ایک اور بیٹے جن کا نام ابراہیم ہے وہ بھی انتقال فرما گئے تھے۔ تو ابو لہب کو بڑی خوشی ہوئی، نعوذ باللہ، اور پورے مکے کے اندر اس نے مٹھائیاں تقسیم کی، لوگوں کو مبارکبادیں دی، اور اس کی خوشی کا جو عالم تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہر جگہ یہ کہتا پھر رہا تھا کہ دیکھو دیکھو، ثم نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد ہو گئے، بے نسل ہو گئے، اب ان کی نسل آگے بڑھانے والا اس دنیا میں کوئی نہیں بچا، اب تو صرف ان کی نسل میں بیٹیاں رہ گئیں، اور عرب میں اور پوری دنیا میں نسل کو آگے بڑھانے کے لیے
یہ بات سمجھی اور مانی جاتی ہے کہ بیٹے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ بات بے حد گراں گزری، بے حد آپ غمگین ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سورہ کوثر میں اس طرح بیان فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے، گویا وہ خود بے نسل ہو گئے۔ اور حقیقت یہ سامنے آئی کہ جب یہ تمام تر کفار اسلام کی راہ میں تلوار لے کر سامنے آئے تو ان سب کو مٹا دیا گیا اور ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ آج دیکھ لیجئے کہ اسلام کے اس 1400 سال سے زائد کی تاریخ میں ابو لہب کی نسل کہیں نہیں ہے، ابو جہل کی نسل کہیں نہیں ہے، ان تمام تر قریش کے سرداروں کی نسلیں کہیں نہیں ہیں۔ اگر آج نام لیوا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے نام لیوا ہیں۔ اگر آج درود شریف پڑھا جاتا ہے تو اس درود شریف میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے اپنے کلام میں سورہ کوثر میں یہ وعدہ کیا اور اسے نبھایا اور دکھایا، اور تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، آپ کے امتیوں کی شان، آپ کی آل اور آپ کے تمام تر خانوادے کے وہ افراد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئے، جن کے ناموں کے ساتھ سید لگتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی شناخت، پہچان اور اس سلسلے سے نسبت کی علامت ہے۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ابو لہب نے یہ دیکھ لیا کہ ہر قسم کا اس نے ہتھ کنڈا استعمال کر لیا، بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، تو اس نے ایک بڑا غلط رویہ اختیار کیا، اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کی بالکل پیک پر چلا گیا کہ اس نے خود پتھر لے کر، لوگوں کے ہاتھ میں پتھر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ طائف کے میدان کا واقعہ کوئی ڈھکا چھپا واقعہ نہیں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تو آپ لہو لہان ہو گئے، اور اس حد تک لہو لہان ہو گئے کہ نالین مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر بھی ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے، آپ نے دعا فرمائی اور کہا کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے، کیونکہ یہ ابو لہب اور ان جیسے کئی سرداران قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے دین کے مخالف ہیں، ان کے کہنے اور بہکاوے میں آ کر آج مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی جس کا نام تاریخ میں ام جمیل ہے اور یہ عروہ کے نام سے معروف تھی، یہ عورت جو کہ حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی سگی بہن تھی، ابو لہب کی اس بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں تمام حدیں پار کر دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نہ صرف گستاخی کرتی تھی بلکہ مکے کی گلیوں میں یہ پھر پھر کر، گھوم گھوم کر با آواز بلند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بدگوئی کرتی تھی، بد کلامی کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نازیبہ الفاظ سے پکارتی تھی۔ یہ اتنی فاسق اور فاسد عورت تھی کہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ایک لقب دیا گیا، اور وہ لقب یہ تھا حمالۃ الحطب، لکڑی ڈھونے والی عورت۔ مصر میں اور عرب میں یہ ان عورتوں کو لقب دیا جاتا تھا جو معاشرے کی سب سے گندی عورتیں ہوتی تھیں، جو جادو، جو ہر قسم کی برائیوں میں، جو مختلف چیزوں سے لوگوں کو بدنام کرنے میں، اور انہیں معاشرے کا ایک انتہائی ناسور حصہ سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اس عورت کے لیے یہ لقب استعمال ہوا۔ ایک روز ام جمیل، یہی عورت عروہ جو کہ ابو لہب کی بیوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حد تک مخالف ہوئی کہ جب اسے یہ پتہ لگا کہ قرآن میں ہمارے متعلق، میرے شوہر کے متعلق اور میرے متعلق یہ باتیں کہی گئی ہیں، یعنی یہ ہماری مذمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر اور کنکریاں مارنے کعبۃ اللہ کی طرف آ گئی، اور اس نے ہاتھ میں پتھر اکٹھے کیے ہوئے تھے کہ مجھے جہاں بھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں آپ کے چہرے پہ یہ پتھر اور کنکریاں ماروں گی، اپنا غصہ اتاروں گی۔ اس حد تک اشتعال انگیزی سے یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔
آپ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ دیکھتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اس واقعے کے عینی شاہد ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جمیل بہت ہی غصے سے اور چیخ و پکار کرتی ہوئی کعبے کی طرف داخل ہو رہی ہے، اور جب وہ اس حدود میں داخل ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم، عزت و ناموس اور آپ کی جان کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ جمیل کی نظر کو پکڑ لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دکھائی نہیں دیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اس کے سامنے موجود تھے۔ چونکہ اب صرف وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی دیکھ رہی تھی، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق سے ہی پوچھتی ہے کہ بتاؤ ابو بکر تمہارا ساتھی کدھر ہے؟ میں یہ ہاتھ میں کنکریاں اور پتھر لے کر آئی ہوں، میں اس کے چہرے پر ماروں گی، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہی تو موجود ہیں، لیکن جمیل کیوں نہیں دیکھ پا رہی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جمیل سے کہتے ہیں کہ کیا تم احساس نہیں کرتی اس بات کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ جس پر جمیل بڑی لان تان کر کے اپنے غصے کا اظہار کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال سامنے رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہوا کہ جمیل آپ کو نہیں دیکھ پائی جبکہ آپ تو میرے ساتھ ہی موجود تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی نظر کو پکڑ لیا تھا، کیونکہ وہ ایک گستاخی کے زمرے میں داخل ہونے والی تھی، اور اللہ کبھی بھی اپنے محبوب کی شان میں کسی کو گستاخی اس طرح نہیں کرنے دیتا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی اور پورے قریش کے وہ تمام تر لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی بھی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کے طریقوں سے ستانا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ اپنے گھر کے اندر بھی نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، تو چونکہ عرب کے پرانے گھر اس طرح بنے ہوتے تھے کہ ان کی دیواریں بہت زیادہ اونچی نہیں ہوتی تھیں اور ان کے صحن کھلے ہوتے تھے، اور پڑوس سے کوئی بھی چیز بآسانی کسی دوسرے کے گھر میں پھینکی جا سکتی تھی، تو یہ لوگ بڑے سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی کے تحت بکری کی اوجڑی لے کر آتے تھے، اور عین اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے، اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہوتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکری کی اوجڑیاں پھینکتے تھے۔ اور تنگ کرنے کا یہ مرحلہ بھی تھا کہ یہ صحن ہی ہوتا تھا جہاں پر اس وقت کے باورچی خانے یعنی کھانا پکانے کی جگہ ہوتی تھی، اور انہیں پتا ہوتا تھا کہ کس جگہ پر ہانڈیاں پک رہی ہے۔ چونکہ پڑوسی تھے، گھر کے اندر کے احوال جانتے تھے، تو یہ کئی بار بکری کی غلاظت اور اوجڑی اور گندگیوں کو اس ہانڈی پر پھینکتے تھے تاکہ اس حد تک تنگ کریں کہ انہیں کھانے پینے سے بھی قاصر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے ان ہمسایوں سے فرمایا کہ یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کیسے پڑوسی ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی مشکل یا مجھ سے کوئی ایذا پہنچ رہا ہے جو تم میرے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پڑوسیوں میں ابو لہب، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمر، ابن الاسد، حزلہ اور دیگر بھی شامل تھے۔ حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی ان میں مسلمان نہیں ہوا اور سب ہی جہنم میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے اس حد تک مجبور کیا، اس حد تک انہوں نے خباثت اور بدبختی کا مظاہرہ کیا کہ ایک روز عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی ایک اوجڑی کو لے کر آتا ہے اور باقاعدہ شرطیں لگاتے تھے کہ جب مکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سامنے اپنی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو اس وقت کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھاری بھرکم اونٹ کی یہ غلاظت ڈالے گا، نعوذ باللہ۔ اور یہ انتہائی بدکار کام عقبہ بن ابی معیط نے کیا کہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوران نماز یعنی آپ سجدے میں تھے تو آپ پر اس طریقے سے اس نے اوجڑی اور غلاظت پھینکی کہ اس کے وزن سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عبادت میں مصروف تھے تو آپ نہیں اٹھے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور دوڑتی ہوئی آئیں کہ میرے بابا کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے لکڑی کے ایک ٹکڑے سے ایک ڈالی سے اس پوری اوجڑی کو ہٹایا اور اپنے بابا کو آپ اپنے ساتھ گھر لے کر گئیں۔
یہ وہ مقام تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار قریش کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو ان قریشیوں کو پکڑ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر انہیں بددعا دی، جس میں ابو جہل بھی شامل تھا، جس میں عتبہ بن ربیعہ بھی شامل تھا، شیبہ بھی شامل تھا، ولید بن عتبہ بھی شامل تھا، امیہ بن خلف بھی شامل تھا، اور عقبہ بن ابی معیط کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا میں نام لے کر پکارا اور کہا کہ اے اللہ تو انہیں پکڑ لے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ تمام تر لوگ جن کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، بدر کے میدان میں کنویں میں کٹے پڑے تھے، مرے پڑے تھے۔ امیہ بن خلف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ لعن طعن کرتا تھا ہر وقت، یعنی اس کا پورا دن، پوری رات، پوری شام، ہر وقت اس کا یہی معمول بن گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برائی کرتا رہے، جھوٹے جھوٹے الزامات لگاتا رہے، بد کلامی، بدگوئی، یہاں تک کہ یہ نعوذ باللہ گالیاں بھی بکتا تھا، علل اعلان بکتا تھا، سامنے بکتا تھا، کبھی پیٹھ پیچھے بکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس شخص، اس ملعون کے بارے میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ شخص امیہ بن خلف جو کہ سامنے بھی گالیاں بکتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہمزہ، اور لمزہ یعنی وہی امیہ بن خلف جو پیٹھ پیچھے بھی گالیاں بکتا ہے، اللہ نے اس پر لعنت کر دی۔ اور یہی گستاخ رسول پر اللہ کی وہ لعنت ہے جو آج کی تاریخ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جھٹلاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد اور تکلیف دینے میں جس حد تک ابو جہل یعنی عمر بن حشام نے اپنا کردار ادا کیا، اس سے زیادہ کسی کا کردار دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ اس نے یہ کہا اپنے قریش کے سرداروں سے کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تو مجھے بتانا، نعوذ باللہ میں ان کا منہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ اور ایک روز یہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو یہ وہاں پہنچا، اس نے خود بھی دیکھا، اور اس کو قریش کے باقی لوگوں نے کہا کہ جاؤ ابو جہل تم نے تو کہا تھا، دیکھو وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج یہ تشدد کرے گا، اور یہ جیسے ہی آگے کی جانب بڑھا تو یہ پلٹ کے گرنے لگا۔ اہل قریش نے دیکھا کہ آگے چلتے چلتے یہ کیسے پیچھے پلٹ کر گرا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو سنبھالا اور یہ زمین پر آ کے گر گیا۔ انہوں نے پوچھا عمر بن حشام، ابو جہل کیا ہو گیا، یہ تم کیسے پلٹ کے گر گئے؟ یہ بڑی بوکھلاہٹ میں اٹھا، کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک آگ کا کنواں بیچ میں ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص بڑے بڑے پروں کے ساتھ ہمارے یعنی میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ چکا ہے، اور میں اس کی ہیبت سے اور میں اس کے خوف سے پلٹ کے گر گیا۔ اللہ نے تو انہیں بڑی کھلی نشانیاں دکھا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس سے زیادہ اور کھلی نشانی ابو جہل کے لیے کیا ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں بند کنکریاں، کہ جب وہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے نعوذ باللہ ہاتھ میں بند کنکریوں کو سامنے رکھ کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم تو اللہ کے رسول ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نہیں بلکہ تیرے ہاتھ میں موجود یہ کنکریاں بتائیں گی کہ میں کون ہوں۔ اور ان کنکریوں نے خود ابو جہل کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا۔ اس سے بڑی، اس سے زیادہ کھلی نشانیاں کسی بھی انسان کے لیے اور کیا ہوں گی؟ اور اس کے باوجود بھی عمر بن حشام اسلام کو نہیں قبول کرتا، صرف اس لیے کہ اس کی شان و شوکت چلی جائے گی، اس کی سرداری چلی جائے گی، صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کو غلام نہیں بنا سکے گا، صرف اس لیے کہ اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تو بالآخر اس کو ابو جہل ہی کہا جائے گا کہ وہ جاہل تھا اور وہ تمام جاہلوں کا باپ ہے، اسی لیے اسے ابو جہل کہا جاتا ہے۔ عتیبہ جو کہ ابو لہب کا بیٹا تھا، رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد لگتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس نے طلاق دی تو ایک روز بڑا غصے میں ام جمیل اپنی ماں کی باتوں میں آ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آ گیا، گھر میں داخل ہو گیا، صحن میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثم نعوذ باللہ گریبان پکڑا۔ یہ خاندان کے فرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں کزن بھی لگتا تھا، چچا زاد بھائی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشتے سے داماد بھی تھا،
لیکن اس کے باوجود پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ اللہ نے ایسے گستاخ رسول کو کیا سزا دی کہ تجارت کی غرض سے شام جاتا ہے، تو جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حد تک تشدد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ تو اپنا ایک کتا اس پر چھوڑ دے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مرتبہ اور شان تو تھی کہ آپ کے دشمن بھی اس بات کو مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں اور آپ جو دعا دیتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ گویا انہیں یقین تھا کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ عتیبہ تجارت کی غرض سے شام کے ایک علاقے میں گیا تو بیچ میں پڑاؤ ڈالا اس قافلے نے، اس تجارتی قافلے نے، تو وہاں ایک ببر شیر رات کو آ گیا۔ ببر شیر کی آواز سنتے ہی عتیبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا یاد آئی اور اس نے چیخ چیخ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج میری موت آ گئی۔ وہ مکے میں بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود میں اتنی دور ہوں، پھر بھی ان کی دعا قبول ہوئی اور آج اللہ کا ایک جانور، ایک شیر میری موت بن کر آ گیا ہے۔ تجارتی قافلے کے لوگ اسے دلاسا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شیر تجھ تک نہیں پہنچے گا۔ ایک بڑی اونچی ڈھلان بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں تو آرام کر، اور اس کے ارد گرد وہ خود لیٹ جاتے ہیں اور اسے یقین دلاتے ہیں کہ شیر تجھ تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا یہ شیر ان تمام تر لوگوں کو پھلانگتا ہوا اور اس اونچے مقام پر چڑھ کے عتیبہ کو اس طریقے سے وار کرتا ہے کہ اس کا سر اس کے جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے گستاخ رسول کی سزا جو اللہ نے جانوروں کے ذریعے دکھائی کہ جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی پھر یہی سزا ہے، اس کا پھر یہی انجام ہے۔ اس قسط میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے وہ تمام تر واقعات جو کہ انتہا کے ظلم و ستم ہیں، جنہیں بیان کرنے، جنہیں پڑھنے اور جنہیں سننے سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کس حد تک مشکلات کا سامنا کیا ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اور کچھ ایسے بھی واقعات ہیں جن کو بیان کرنے کی سکت نہ مجھ میں ہے، نہ سننے کی سکت کسی امتی میں ہے، کیونکہ یہ خون کو کھولا دینے والی وہ باتیں ہیں کہ آج اگر ہمارے سامنے یہ اس طریقے کے لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کیے ہمیں دکھ جائیں تو شاید ایک لمحہ یا کسی کی اجازت لیے بغیر ہم اپنا غصہ، اپنے جذبات ان لوگوں پر اتار دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور استقامت سے کام لیا۔ جو معاملہ رکھا اللہ کی بارگاہ میں رکھا، دعا کے ذریعے رکھا، اور اللہ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور آپ کی ناموس کو ہمیشہ بلند رکھا۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے بڑھ کے جو ظلم و ستم صحابہ کرام نے جھیلے، ان لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، کس حد تک ان پر ظلم ڈھایا گیا کہ ان کے جسموں کو چیر دیا گیا اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کہتے رہے۔ وہ تمام تر واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے، صحابہ کرام کے ساتھ، دین اسلام کو ماننے والوں کے ساتھ پیش آنے والے ظلم و ستم کے واقعات بھی آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔